بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ امیر محترم جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں، محترم بزرگوں، بھائیوں، دینی ماؤں اور بہنوں، پچھلے درس میں ہم نے کفر کی قسمیں اس کے حکم کے اعتبار سے، یعنی شرعی اعتبار سے کس کفر کا کیا درجہ ہے، اسے حکم کہا جاتا ہے، شرعاً اس کا کیا حکم ہے ہم لوگ سوال کرتے ہیں۔ تو اس حکم کے اعتبار سے کفر کی دو قسمیں ہم نے پڑھی، کفر اکبر اور کفر اصغر۔ اس کا آخری حصہ ہمارے سامنے باقی رہ گیا ہے کہ کفر اکبر اور کفر اصغر میں فرق کیا ہے، اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ صحابہ کرام، اس سے پہلے والی بات میں آخر بات یہ کہی گئی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یہاں یہ فرق بالکل واضح تھا۔ ان کی بعض تفاسیر کے ذریعے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف موقعوں پر ان کے سوالات کی نوعیت کے تناظر میں یہ بات واضح ہوتی ہے۔ جیسے پچھلی دلیل انہوں نے پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ اکثر اہل نار جہنم میں خواتین اور عورتیں ہیں کہ وہ کفر کرتی ہیں، تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا وہ اللہ کا انکار کرتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتے ہیں، کفران نعمت کرتی ہیں۔ تو گویا صحابہ کرام اسے جانتے تھے، اور اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں کفر کا تذکرہ کیا تو انہوں نے یہ وضاحت چاہی کہ یہ کفر کون سا کفر ہے، اور آپ نے ان کے سوال پر نکیر نہیں کی کہ تمہارا یہ سوال غلط ہے، بلکہ وضاحت کی کہ یہاں کفر سے کفر اکبر مراد نہیں ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بات کو دہرانے کی وجہ بیان کر رہا ہوں کہ آج اس فرق کو بہت سارے لوگ ملحوظ نہیں رکھتے، اور ہوتا یہ ہے کبھی کبھی کہ بعض حدیثوں میں فلاں شخص جس نے ایسا کیا اس نے کفر کیا۔ اب ہماری نگاہ میں کوئی آدمی، کوئی مسلمان ایسا کرتا ہوا نظر آیا، فوراً ہمارے یہاں کچھ لوگ جو علمی اور اصولی طور سے شریعت پر صحیح نگاہ نہیں رکھتے، ایک عالم اور مفتی کا درجہ نہیں رکھتے، وہ جھٹ سے فتویٰ دے دیتے ہیں کہ یہ حدیث کا کہنا ہے کہ جس نے ایسا کیا کفر کیا، اور اس شخص نے ایسا کیا وہ کافر ہو گیا۔ تو کبھی کبھی کفر اصغر بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک پہلو ہے۔ بعض حالات میں تو ابھی ہم آگے پڑھیں گے، شاید رمضان کے بعد وہ درس آ سکے، لیکن وہ بہت انتہائی اہم اور آج کی شدید ضرورت ہے اس مسئلے کی تفہیم اور سمجھنا کہ بعض مرتبہ ایک عمل یا قول کفر اکبر ہوتا ہے۔ بہت دھیان سے یہ بات ذہن نشین رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ سننے کے بعد تعجب ہو، لیکن جب آپ مثالیں، تشریحات، دلیلیں جانیں گے تو یہ تعجب دور ہو جائے گا کہ کفر اکبر بھی اگر کسی انسان کے سے ہم کو سرزد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، پھر بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جائے۔ کفر اکبر کرنے کے بعد بھی آدمی کافر نہیں ہوگا، کفر کا عمل ضرور کر رہا ہے، لیکن بذات خود ایک معین شخص کافر ہو ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو کافر قرار دینے کے کچھ قاعدے ہیں، اسے کافر قرار دینے کے راستے میں شریعت کی کچھ رکاوٹیں ہیں، موانع جس کو کہا جاتا ہے اصطلاح میں، کہ اگر وہ چیز پائی گئی تو ہم اس کو مانے کہیں گے کہ اگرچہ اس نے کفر کیا لیکن کرنے والا کافر نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ضوابط کفر میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور یہ بہت اہمیت کی حامل گفتگو ہے، بحث ہے، جسے میں نے عرض کیا، بار بار دہرا رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے، لہٰذا نتیجے میں بہت سارے سچے مسلمانوں کو کافر قرار دے دیتے ہیں، اختلاف پیدا کرتے ہیں، اور پھر انہیں گولی مار دیا جائے، وہ مرتد ہو گئے، ان کو قتل کی سزا دی جائے۔ اب یہ بھی ایک بحث ہے کہ اگر واقعی میں کوئی مرتد ہوا بھی تو سزا دینے کا کام عوام کا، عام لوگوں کا، عام مسلمان کا نہیں ہے، اسلامی جج، قاضی اور عدالت کا ہے۔ یہ بحث ہم ضوابط کفر میں کریں گے۔
آئیے یہ کفر اکبر کفر اصغر کا فرق اور آج کے درس میں اختصار کے ساتھ یہ ایک دوسری تقسیم کہ کچھ کفر کے عوامل کے اعتبار سے اس کی کیا قسمیں ہیں سرسری طور سے ہم جانیں۔ پہلا فرق انہوں نے بتایا کفر اکبر اور کفر اصغر کے بیچ کہ کفر اکبر ملت سے خارج کر دیتا ہے۔ ایک آدمی اگر کفر اکبر کا ارتکاب کر رہا ہے اور واقعی وہ کافر ہو رہا ہے تو وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا، ملت اسلامیہ سے خارج ہو جائے گا اور اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، قرآن کی آیت ہے۔ جو اللہ کے ساتھ کفر کرے گا اس کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اور اس کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے یہاں کسی عمل کی قبولیت کی بنیادی شرط ہے ایمان کا ہونا۔ ایک آدمی اگر ایمان والا نہیں ہے تو اس کا عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ ایک ہندو شخص جو ابھی مسلمان ہوا نہیں، کلمہ پڑھا نہیں، روزہ رکھتا ہے، ایک غیر مسلم شخص نماز پڑھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، غربا مساکین کی مدد کرتا ہے، یہ نیکی ضرور ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا وزن نہیں ہوگا۔ دنیاوی اعتبار سے رب العالمین اس کو اس کا کوئی عوض دے دے نعمتوں کی شکل میں، دوسرے گنہگار سرکش کفار کے مقابلے میں اس کے کفر کا درجہ کم ہو اللہ کے یہاں، یہ الگ بات ہے، لیکن اس کی کوئی نیکی کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ کفر اکبر کا ارتکاب کرنے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ والکفر الاصغر، اس کے برخلاف کفر اصغر کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ چھوٹا کفر جو ہے وہ اگر کوئی ارتکاب کر لے تو وہ اگرچہ اس کو ہم اصطلاحاً شرعاً کفر کہہ رہے ہیں، اس کے کرنے والے کو کافر کہیں گے، کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ ایسا کافر نہیں ہوگا جو اسلام کے دائرے سے باہر ہوگا۔ وہ من وجہن مسلم ہے، ایک طریقے سے مسلمان ہے اور ایک طریقے سے اس کے اندر کفر کی بات ہے، صفت ہے۔ وہ کافر اس طرح سے نہیں ہوا کہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ تو کفر اصغر اسلام سے ملت اسلامیہ سے باہر نہیں کرتا اور نہ ہی سارے اعمال کو برباد کرتا ہے، جیسے شرک اصغر کے بارے میں ہم نے جانا تھا۔ لیکن ینقصھا بحسبہ، جس مقدار کا جس حیثیت کا وہ کفر ہوگا اس اعتبار سے وہ اسلام ایمان اور اعمال کے درجے کو کم ضرور کر دے گا۔ پورے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، اعمال کو ہلکا کر دے گا، اس کی قدر قیمت کم کر دے گا یا ایمان میں کمی پیدا کرے گا۔ بعض اعمال کو مخصوص اعمال جس میں وہ کفر ہوگا وہ ضائع ہو جائیں گے۔ وَيُعَرِّضُ صَاحِبَهَا لِلْوَعِيدِ، اور کفر اصغر کا کرنے والا جو کفر اصغر کرے گا تو یہ کفر اس کے کرنے والے کے لیے وعید کے سامنے پیش کرے گا۔ مثال کے طور پہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا، والدین کے نافرمان کو ایسا عذاب ہوگا، غیبت چغلی کرنے والوں کے لیے ایسا عذاب ہوگا، یہ حدیثوں میں موجود ہے۔ اب ان کو کفر بھی کہا گیا ہے، مسلمان سے جھگڑا کرنا، اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرنا کفر کہا گیا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کسی عمل کے بارے میں جب یہ کہا کہ یہ کافر ہے تو حدیثوں میں ان کی جو وعید بیان کی گئی ہے کہ ایسا کرنے والے کے لیے یہ عذاب ہے، تو شرعاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کی روشنی میں وہ شخص اس عذاب کا مستحق ہے۔ رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا، تو رشتے کا کاٹنے والا اس بات کا حقدار ہے کہ وہ جنت میں نہ جائے۔ لیکن اگر وہ مومن بندہ ہے تو دو شکلیں ہوں گی۔ یہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ اہل سنت والجماعت کا ایسا متفقہ عقیدہ ہے جس پر 1 2 5 7 20 25 نہیں، سینکڑوں حدیثیں اور آیتیں پیش کی جاتی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب الایمان دیکھیے، امام مسلم کی کتاب الایمان دیکھیے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں، اور پھر باقاعدہ اس تعلق سے عقائد کی کتابوں میں آپ کو لمبی چوڑی بحثیں ملے گی۔ کتاب الایمان علامہ ابن تیمیہ کی ایک الگ کتاب ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس موضوع کو لکھا ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کے یہاں متفق علیہ مسئلہ ہے۔ تو وعید کا سامنا وہ کرے گا، یعنی مثال کے جو میں نے مثال دلائی یدخل الجنت قاطع، بخاری کے جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اب اس کی تشریح دوسری حدیثوں کے مقابلے میں علماء کیا کرتے ہیں، یہ تعویل اور یہ تشریح حدیثوں کی بنیاد پر ہے۔ کیا ہے وہ کہ
وہ جنت میں نہیں جائے گا کا مطلب یہ کہ جب مسلمان اور مومنین اول ابتدائی مرحلے میں جنت میں داخل ہوں گے، اس وقت یہ رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا، یعنی اسے دخول اولی دیگر مسلمانوں کی طرح حاصل نہیں ہوگا۔ ایک معنی یہ کہ اس کے اس گناہ کے بدلے میں ہو سکتا ہے اللہ کی مشیت اور فیصلہ ہو تو وہ پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر اپنی سزا کو بھگتنے کے بعد یا تو سزا کے اعتبار سے، سزا اپنے عمل کے اعتبار سے بھگت لے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین اپنے نبی کو، فرشتوں کو، نیک بندوں کو حکم دے، اجازت دے کہ اپنے اس بندے کے لیے آپ سفارش کیجئے، اور ان کی سفارش کی اجازت دے کر انہیں معاف کر کے جہنم سے نکالنے کے بعد جنت میں ڈالے گا۔ چاہے گا اللہ تو پہلے عذاب دے گا، اور چاہے گا تو بغیر عذاب دیے ہوئے اپنے فضل اور رحمت سے اسے معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ ایک اور مثال دے دوں اس تناظر میں کہ یہ جو میں تشریح کر رہا ہوں یہ صرف علماء کی، ہماری تشریح نہیں ہے، یہ صحابہ کرام نے بھی تشریح کی۔ بخاری مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، لا یزنی الزانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زانی جب زنا کرتا ہے تو اس وقت تو مومن نہیں ہوتا، ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، چور جب چوری کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ ایسے ہی لوٹ مار کرنے والا جب لوٹ مار کر رہا ہے، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے کسی پر ظلم اور جور کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تو وہ ایسا یہ عمل کرتے ہوئے مومن نہیں ہوتا۔ اب حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا کرنے والا مومن نہیں ہوتا، تو ہم اور آپ کہیں گے کہ کافر ہو گیا؟ نہیں، کافر کفر عملی کا، کفر اصغر والا کافر ہوگا۔ اب مومن نہیں ہوتا تو وہ حالت جو گناہ کی ہے، زنا کی، چوری کی، ڈاکہ ڈالنے کی، وہ حالت ایمان کی حالت نہیں ہے۔ اگر ایمان کی حالت ہوتی انسان کے اندر تو یہ کام کرتا ہی نہیں۔ جب گناہ آدمی کرتا ہے تو اس وقت ایمانی کیفیت نہیں رہ جاتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں، صحابی رسول، ترجمان القرآن، حبر الامہ، اور ان کو کیا کیا القاب دیے جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں فقاہت اور سمجھ کی دعا دی تھی ان کو، متفق علیہ شخصیت صحابہ کرام میں بھی۔ تو اللہ کے حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اور اس کے اوپر چھجے کی طرح اس کے اوپر سایہ فگن ہوتا ہے، چھتری بن کر رہتا ہے، یعنی اس کے دل میں وہ ایمان نہیں ہے، باہر آ گیا جوہر ایمان۔ اب جب وہ اس گناہ سے فارغ ہوا، اس گناہ کی حالت سے نکل گیا، تو یہ ایمان واپس اس کے دل میں لوٹتا ہے، لیکن گناہ کر دینے کی وجہ سے، اس گناہ کے ارتکاب کی بنیاد پر اس کا ایمان پہلے کی طرح نہیں رہ جاتا، جو پہلے تازہ تھا، کامل تھا، مضبوط تھا، اب ایسا نہیں رہ گیا، اس میں کمزوری آ گئی، کمی آ گئی، اس کی وہ حیثیت نہیں رہی جو پہلے تھی گناہ کے ارتکاب سے۔ کتنی پیاری تشریح کی ہے، اس کو ہم سامنے رکھیں، یہ کفر اصغر کی تشریح۔ لیکن یہاں جو انہوں نے آخری جملہ کہا، میں نے سمجھانے کی کوشش کی دو مثالوں کے ذریعے، کہ کفر اصغر کرنے والا شخص ملت سے خارج نہیں ہوگا، سارے اعمال برباد نہیں ہوں گے، اعمال اس کی مقدار کے مطابق خراب یا برباد ہوں گے، لیکن اس کا کرنے والا وعید کے سامنے پیش ہوگا، یعنی اس کو دھڑکا لگا رہے گا کہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ اپنے الفاظ میں اس کو کہہ رہا ہوں، یہ خطرہ رہے گا کہ وہ عذاب میں جائے، اگرچہ مستقل عذاب نہ رہے، لیکن ہو سکتا ہے۔ ایک بندہ مومن ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں داخلے سے خوف زدہ ہوگا۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ کیا بات ہے، چلو ٹھیک ہے، یہود کی طرح ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ کہیں، قرآن میں یہودیوں کا جملہ ہے نا کہ ہمارے لیے جنت بنی ہے، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر بالفرض گئے بھی تو ایام معدودات، چند دنوں کے لیے جائیں گے بس۔ تو کچھ مسلمانوں کے ذہن میں بھی آتا ہے کہ چلو ہم ہیں تو مسلمان نا، اہل حدیث ہیں، صحیح عقیدے کے حامل ہیں، اب یہ صحیح عقیدہ تو ہمیں جنت میں لے جائے گا، کچھ گناہ کر لیں، موج مستی کر لیں، حرام کاموں کا ارتکاب کر لیں، سودی لین دین کر لیں، دوسروں کا حق ہڑپ لیں، دوسروں کی عزتوں پر ڈاکہ ڈال دیں، اگر جہنم میں گئے بھی تو کچھ دنوں کے بعد تو نکال لیے جائیں گے۔ یہ دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے۔ یہ ایک جو ہم علمی بات پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ میں جو ایک سبق آموز یا ہمارے لیے نصیحت کا پہلو ہے، اس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی
ایسا سوچنے والا انسان کفر اصغر شرک اصغر کا ارتکاب اگر کر رہا ہے تو کفر اصغر شرک اصغر کو معمولی سمجھنے کی بنیاد پر یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ قرآن حدیث میں یہ مضمون بھی ہے. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا سورہ توبہ کی ایک آیت ہے. جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، نتیجے میں نفاق میں پڑ جاتا ہے. یہ جھوٹ بولنا نفاق اصغر ہے، لیکن نفاق اصغر نفاق اکبر کا ذریعہ بنتا ہے. ایسے ہی اگر ہم اور آپ بے پرواہ ہو جائیں کہ یہ کفر تو کفر اصغر ہے، چلو ماں باپ کی نافرمانی کر لیا، لوگوں کی غیبت کر لیا، مسلمانوں سے جھگڑا کر کے ان کی عزتوں کو جو ہے اپنا نوالا بنایا، کیچڑ اچھالا، کوئی خاص بات نہیں ہے، کفر اصغر ہے، اسلام سے خارج تھوڑے ہوئے. لیکن جب ایک بندہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو کمتر سمجھتا ہے تو اس کا ایک نقصان جو بہت بڑا نقصان ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاداش میں بندہ کفر اصغر کرتے ہوئے کفر اکبر میں چلا جائے، شرک اصغر کرتا ہوا شرک اکبر میں چلا جائے. یہ ذریعہ بنتا ہے، دروازہ اور زینہ بنتا ہے بڑے کفر اور بڑے شرک کا. یہ بات دماغ سے کبھی نہیں نکالنی چاہیے. اور کسی گناہ کو، یہ تو کفر اصغر شرک اصغر کی بحث ہے، کسی بھی گناہ کو صحابہ اکرام اور بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی چیز کو حقیر مت سمجھو، نیکی کو اور برائی کو. ہاں، حقیر سمجھ کے آپ نے شریعت کے کسی معاملے کو کے ساتھ بے اعتنائی برتی تو یہ تحقیر والا مزاج آپ کو شریعت کے معاملے میں بڑے گناہ میں بڑی مصیبت میں مبتلا کر سکتا ہے. یہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں کسی موقع سے انشاءاللہ تفصیل سے مدلل بیان کی جائے گی. یہ پہلا فرق انہوں نے بتایا. دوسرے نمبر پر کفر اکبر اور کفر اصغر کا فرق بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان الکفر الاکبر یخلد صاحبہ فی النار. کفر اکبر اپنے ارتکاب کرنے والے کو جہنم میں خلود اور ہمیشگی دے گا. یعنی کفر اکبر پر اگر کوئی انسان مرا ہے تو وہ جہنم سے کبھی بھی نہیں نکلے گا. کوئی نبی، کوئی پیر، کوئی اس کو اجازت نہیں ملے گی کہ اس کے بارے میں فما تنفعہم شفاعت الشافعین. قرآن کا ارشاد ہے کہ ان لوگوں کے لیے سفارش کرنے والوں کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دے گی. کفر اکبر شرک اکبر کرنے والوں. ایک سوال لوگ اٹھاتے ہیں طلبہ، میں یہاں پیش کر دوں کہ آپ کہتے ہیں کہ کافر مشرک کو کسی کی سفارش کام نہیں دے گی، قرآن کی آیت کہتی ہے، ہم نہیں کہتے، قرآن کہتا ہے. پھر ایک مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھتیجے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ آپ کا ابو طالب سے رشتہ کچھ ان کو فائدہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ ابو طالب کا ظاہر سی بات ہے کہ صرف رشتہ داری کسی نبی سے ہونا کسی کافر کو فائدہ نہیں دے گی. ابو لہب کو فائدہ نہیں دے گی. ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کو ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہونا فائدہ مند نہیں ہوگا. نوح علیہ السلام کے بیٹے کو جو مشرک تھا، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہونا فائدہ نہیں دے گا. لیکن ابو طالب کے بارے میں اس لیے سوال کیا حضرت عباس نے، صحیح مسلم میں لمبی روایت ہے کہ انہوں نے مختلف موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور آپ کو تقویت دی، آپ کی مدد کی. شیب ابی طالب میں جب کفار و مشرکین نے 3 سال تک مسلمانوں کا سماجی مقاطعہ، جس کو انگریزی میں بائیکاٹ کہتے ہیں، بائیکاٹ کیا، تو ابو طالب اگرچہ کفر پر تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے رشتہ داری اور خاندان کی مناسبت سے. تو حضرت عباس نے پوچھا کہ ان کو کچھ فائدہ، آپ سے قربت اور نسبت کوئی فائدہ پہنچائے گی کہ نہیں؟ تو آپ نے کہا ہاں وہ جو ہے وہ جہنم کے اتھلے طبقے میں ہوں گے. انہو فی دحداح من النار، آگ کے اتلی جگہ پر ہوں گے. لولا انا لکان فی اسفل، کیا ہے، فی الدرک الاسفل من النار، او کما قال، کہ اگر میں نہیں ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوتے. میری وجہ سے وہ جہنم کے آگ کے اتھلے طبقے میں، اتھلا یعنی دحداح کہتے ہیں، پانی آپ ندی میں اگر داخل ہوں تو کنارے کے حصے میں اتنا پانی کہ آپ کے پیر کا صرف جو ٹخنے کا حصہ ہے وہ پانی میں ڈوبے، تو ایسی ہی آگ میں وہ رہیں گے، سب سے ہلکے عذاب والا جہنم کا. تو اہل علم نے یہ بیان کیا کہ سوال اٹھتا ہے کہ فما تنفعہم شفاعت الشافعین، کہ سفارش کرنے والوں کی سفارش کافروں مشرکوں کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. یہ ابو طالب کو تو فائدہ پہنچ رہا ہے.
کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر میں نہ ہوتا تو وہ نچلے طبقے میں ہوتے، لیکن ان کو کافروں میں دیگر کافروں کے مقابلے میں نسبتاً ہلکا عذاب ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ سمجھیں گے کہ مجھے سب سے سخت عذاب ہو رہا ہے، حدیث میں ہے۔ تو کافروں میں سب مطلب ایک فائدہ تو ہوا نا کہ بڑے عذاب کے مقابلے میں چھوٹا یا شدید کے مقابلے میں کم شدید ہو رہا ہے۔ تو اس کا جواب اہل علم نے، جیسا کہ امام قرطبی نے احکام القرآن للقرطبی قرآن کی اپنی تفسیر میں بیان کیا کہ فما تنفعہم شفاعت الشافعین کا مطلب یہ ہے کہ جہنم سے نکلنے کے بارے میں کسی سفارش کرنے والے کی سفارش کو کافروں کو مشرکوں کو فائدہ نہیں دے گی۔ جہنم سے نکال نہیں سکے گا کوئی کسی کو، ایسے لوگوں کو۔ عذاب میں تخفیف کا امکان ہے، جیسا کہ ابو طالب، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ، بعض علماء نے کہا کہ یہ عذاب میں تخفیف کافر کی حیثیت سے صرف ابو طالب کے لیے خاص ہے، اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی تھی۔ بہرحال آگے ہم بڑھتے ہیں کہ کفر اکبر اپنے کرنے والوں کو ہمیشہ جہنم میں رکھے گا۔ وقد یعف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والکفر الاصغر، اور کفر اصغر جب اس کا کرنے والا انسان اگر جہنم میں داخل ہو گیا، دیکھیے انہوں نے بڑی اچھی عبارت کی، اذا دخل صاحبہ النار، جب اس کا کرنے والا جہنم میں چلا جائے، داخل ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض کفر اکبر کے کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اسباب پیدا کر کے اپنے فضل و رحمت کی بنیاد پر انہیں یوں ہی معاف کر سکتا ہے بغیر جہنم میں ڈالے۔ اگر وہ جہنم میں گیا بھی کفر اصغر والا فإنہ لا یخلد فیہا، تو یہ بات طے ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ وقد یعف اللہ تعالی عن صاحبہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کرنے والے کو کبھی معاف بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا۔ فلا یدخلہ النار اصلا، تو ہو سکتا ہے کہ اصلاً اس کو جہنم میں ڈالا ہی نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو انہی خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ براہ راست جنت میں داخل کرے گا اور جہنم میں داخل ہونے سے محفوظ رکھے گا، بچائے رکھے گا۔ یہ دوسرا فائدہ تھا۔ نمبر 3، دوسرا فرق تھا۔ تیسرا فرق بیان کرتے ہوئے صاحب کتاب نے کہا کہ کفر اکبر، اگر کوئی شخص کفر اکبر کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ کفر اکبر اس کافر کو، جو اس کا مرتکب ہے، اس کی جان اور مال کو حلال بنا دیتا ہے، یعنی اس کی جان کا اور مال کا پر تصرف کرنا، حملہ کرنا مباح ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی جان، مال، عزت و آبرو حرام ہے، محترم ہے۔ یہ احترام، یہ حرمت جو ایک مومن کی، مومن بندے کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر قائم ہو رہی ہے، یہ حرمت ختم ہو جاتی ہے کفر اکبر کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری روایتیں، میں کون سی پیش کروں، کہا نا کہ اگر کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے وہی حقوق ہوں گے جو دوسرے مسلمانوں کے ہیں، اور ان پر وہی ذمہ داریاں عائد ہوگی جو دوسرے مسلمانوں کی۔ ان کے لیے دوسرے مسلمانوں سے ولا اور برا کی بنیاد قائم ہو جائے گی۔ ہاں، اور اگر کفر اکبر کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس کی جان مال، اب یہ جان مال مباح ہونے کا مطلب بھی، جملہ بھی ذرا غلط فہمی کے ساتھ نہ سنیں۔ کوئی ہمارے ہاں کچھ لوگ چلتے پھرتے مفتی حضرات کہتے ہیں کہ ایک کافر ہے تو اب اس کی جان مال جائز ہے، ہم اس کو یوں ہی مار سکتے ہیں، بے گناہ ہے، معصوم ہے، اس پر حملہ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ معنی نہیں ہے۔ یہ ایمانی حرمت، ایمان کی بنیاد پر جو حرمت ہوتی ہے اس کا رد ہے۔ اور ایک آدمی مسلمان ہونے کے بعد اگر کافر ہو رہا ہے تو مرتد ہونے کی وجہ سے اس کی سزا قتل ہے، اور یہ سزا بھی قاضی اور اسلامی عدالت دے گی، چلتے پھرتے لوگ یا کوئی تنظیم، ادارہ، کوئی جماعت، گروپ نہیں دے گا۔ بہت اچھی طریقے سے یہ بات ذہن نشین کرنا چاہیے کہ کفر اکبر جان اور مال کو مباح کرتا ہے۔ بخلاف الکفر الاصغر، برخلاف کفر اصغر کے، کفر اصغر سے ایسا نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کفر اصغر کا ارتکاب، حدیث کی روشنی میں وہ کفر کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی حرمت مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اسلام سے خارج نہ ہونے کی بنیاد پر اس کی حرمت قائم رہے گی۔ جان اور مال کے جائز ہونے کے سلسلے میں ایک بات اور بیان کرنی تھی، ذہن سے نکل رہی ہے کہ بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، انشاءاللہ ضوابط کفر کے ضمن میں بیان کریں گے۔ نمبر 4،
کفر اکبر اور کفر اصغر کے ضمن میں فرق بیان کرتے ہوئے صاحب کتاب نے یہ آخری فرق بیان کیا کہ ان الکفر الاکبر یوجب العداوۃ الخالصہ بین صاحبہ و بین المؤمنین، کہ کفر اکبر یہ اس کے کرنے والے اور مسلمانوں کے درمیان عداوت کی موجب ہے، یہ ہمارے اور اس کے درمیان عداوت کا قائم کرنے والا ہے۔ پھر سے وہی بات کہ ایک کافر اور ایک مسلمان، یہ اسلامی ولایت اور دوستی اور رشتے اس میں نہیں قائم ہو سکتے، ان کے اور مسلمانوں کے درمیان دشمنی ہوگی، عداوت ہوگی۔ کون سی عداوت؟ ایمان اور کفر کی عداوت، جان و مال کے مباح ہونے کی بات اور یہ عداوت۔ ہاں، مجھے جو بات جو بھول رہا تھا وہ یہاں اسی ضمن میں یاد آئی کہ اگر مسلمانوں کے بیچ کوئی ذمی رہتا ہے، ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا واضح ارشاد ہے کہ جو شخص کسی ذمی کو قتل کر دے بغیر کسی عذر شرعی کے تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، لم یرح رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ مسلمانوں کے بیچ رہنے والا کافر ذمی جو ہے، اس کو قتل کرنے کی بنیاد پہ، جس کا ذمہ اسلامی حکومت نے لیا ہے اور وہ ٹیکس لے رہی ہے، اس کو اگر بلا عذر شرعی کسی مسلمان نے قتل کر دیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ تو ان دونوں باتوں کو ملانا چاہیے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان اور کافر کے بیچ میں عداوت ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کفر کرتا ہے تو اس کا جان مال مباح ہو جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عام حالات میں، امن کے حالات میں کوئی معاملہ واقعہ ہوا نہیں ہے اور آپ کسی کافر کی گردن مار دیں، اس کا مال لوٹ لیں، اس کی عزت پر حرف ڈالیں۔ بعض لوگ مذاقاً یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم ہے تو اس کا مال کھانا، ہڑپنا، اس کا مال ناجائز طریقے سے لے لینا، جیسے ان کا مال لائے آپ سوت وغیرہ جو بھی وہ کرائے پہ چلاتے ہیں اور پھر ان کی بڑی رقم ضبط کر لی، کہا تو غیر مسلم ہے نا۔ تو تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ غیر مسلم کا مال ضبط کر لیا، غیر مسلم کی لڑکی کے ساتھ ناروا سلوک کر لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ صحیح اسلام نہیں ہے، اسلامی تعلیم اس کے برخلاف ہے، یہ غلط تعلیم ہے۔ اسلامی تعلیم ان کو بھی محترم قرار دیتی ہے، ان کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آنے کی تعلیم دیتی ہے، لیکن ایک مومن کا مومن کے ساتھ جو ولایت شرعیہ اور دینیہ ہیں وہ دونوں کے درمیان، کافر اور مسلمان کے درمیان نہیں ہوگی۔ کہ اللہ نے قرآن میں جا بجا کہا ہے کہ اپنے مومنوں کے علاوہ غیر مسلموں کو، اہل کتاب کو، کفار کو، مشرکین کو اولیاء اور دوست نہ بناؤ۔ اس کا معنی سمجھنا چاہیے۔ تو یہی کہا کہ کفر اکبر کا ارتکاب کرنے کی بنیاد پر کافر حقیقی اور مومنوں کے درمیان جو ہے خالص عداوت پیدا ہو جائے گی، اس کا موجب ہوگی۔ چنانچہ کہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ ایسے کافر سے محبت رکھیں، اس سے موالات اور رشتہ داری نبھائیں۔ ہمارا سماج اور معاشرہ بڑا عجیب ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کے اور ہمارے معاملے میں انانیت کو ٹھیس پہنچانے والا کوئی معاملہ کسی سے ہو جائے، میری انا کو کسی بھائی نے ٹھیس پہنچا دی تو اس سے ناراض ہوں، رشتہ کاٹ لیا، اس کی مخالفت کیا، لوگوں کو روک رہا ہوں، اس سے تعلق رکھنا نہیں، اس کے پاس آنا جانا نہیں۔ اب جو گیا تو وہ اس سے بھی میں ناراض، اس کے یہاں شادی میں نہیں آنا، شادی میں اسے بلاؤ گے تو میں شریک نہیں ہوں گا، اور ایسی بہت ساری باتیں۔ کس سے؟ جس نے آپ کی انا کو ٹھیس پہنچائی۔ لیکن جو آدمی شرک کر رہا ہے، جو آدمی بدعات کا کھلے عام ارتکاب کر رہا ہے، جو شریعت کے احکامات کو اپنے پیروں تلے روندتا ہے، اس سے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس سے ملنے جلنے کے لیے تلقین کرتے ہیں، اور لوگ بھی آتے ہیں کہ ارے دوستی قائم کر لیں، مسلمانوں میں آپس میں تعلقات ہونے چاہیے۔ یہ سارے اصول تج کر ایک چیز پکڑ لی، اتحاد و اتفاق کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ بڑا آسان اور اچھا لگتا ہے یہ بیان کرنا، لیکن حقائق کا انصاف کے ساتھ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا یہ آسان نہیں ہے۔ اور آج تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اچھوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ حق بات صحیح مقام پر کہنا، عدل و انصاف کے تقاضوں کو تھامے رکھنا، اور جس کا معاملہ اصول کی بنیاد پر، اللہ پر ایمان کی بنیاد پر کہ یہ اللہ کے شریعت کے مطابق صحیح ہے، یہ غلط ہے، اس کو صحیح کہا جائے، اس کو غلط، صحیح کا ساتھ دیا جائے، غلط کی مخالفت۔ یہ اچھے جگر والے نمازیوں کے یہاں ہم کو نظر نہیں آتا۔ نماز پڑھیں گے، دینداری کا مظاہرہ کریں گے، ہمارا شہر دیندار ہے بغیر دینداری کے۔ بہت سمجھ کے جملہ کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے کئی مرتبہ بیان کیا۔ کس طبقے میں دین نظر آتا ہے؟ حلال حرام کی تمیز دیکھیے، کاروبار میں ایمانداری دیکھیے،
بڑا چھوٹے کا معاملہ، ماتحتوں کے ساتھ سلوک، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا انصاف ہو رہا ہے، کون سا سماجی معاشی معاملہ، تعلیمی اداروں میں دیکھیے، میڈیکل میں دیکھیے، کہاں دین ہے، اخلاق ہے، لوگوں کے ساتھ ان کے حقوق کا لحاظ ہے، دینداری نہیں ہے ہمارے ہاں۔ یہ کھرچ کر دماغ سے غلط فہمی نکال دیں۔ رمضان آ رہا ہے، حقیقی دینداری اگر اختیار کرنی ہے تو یہ توبہ استغفار کر کے دیندار بننا چاہیے۔ بہرحال مسلمانوں کے لیے جو کافر ہوگا اس سے محبت کرنا، اس سے موالات کرنا جائز نہیں ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا تقاضا ہے، یہ حدیث کے مطابق اوثق عرى الایمان ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے جو اس میں تفصیل اور بڑی پیاری بحث کی ہے، میں نے کئی مرتبہ بعض دروس میں بیان کی ہے کہ یہ پہچان اور اصل امتحان ہے کہ آپ اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کریں، اللہ کے لیے لوگوں سے نفرت کریں۔ اللہ سے محبت کرنے والوں کے حالات دیکھیے، اصحاب کہف اہل حق ہیں، غار میں جا کے پناہ لینا پڑی، 300 سال سے زیادہ سوئے رہے۔ ہاں، امام احمد بن حنبل جیل میں ہیں، ان کے مخالفین جو بھی اہل بدعت ہیں، کفر والا فتویٰ دے رہے ہیں، قرآن مخلوق ہے، ہاں اس کو کفر کہا ہم لوگ اہل سنت نے۔ وہ بادشاہ کے قریب ہیں، وزیر ہیں، ان کے اولاد جو ہے کوٹھیوں میں جی رہے ہیں، امام احمد بن حنبل کے پاس کچھ نہیں۔ آج کے ہمارے لوگ اس کی بنیاد پر کیا فیصلہ کریں گے؟ احمد بن حنبل غلط ہے، بے وقوف ہیں، علامہ ابن تیمیہ قید خانے میں وفات پا گئے، لیکن احمد بن حنبل، ابن تیمیہ اور دیگر لوگوں کو دیکھیے کہ ایسے تو ساتھ دینے والے نظر نہیں آئے، لیکن جب جنازہ نکلا تو ایسی بھیڑ کے اہل بدعت کی آنکھیں پھٹ گئی کہ دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی عزت مقام عطا فرمایا جو حق پر ہے، ظاہر میں نظر نہ آیا لیکن اللہ نے دلوں میں محبت ڈالی۔ تو ظاہر پر نہیں، یہ اصول سامنے رکھنا چاہیے۔ ایک مومن بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے نفرت کرتا ہے، یہ اللہ سے محبت کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا، بلکہ ایمان کا کامل اور اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ سب سے مضبوط اس کا دستہ اور کڑی ہے۔ اوثق عرى الایمان کا لفظی ترجمہ ہے، ایمان کا سب سے مضبوط دستہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کی جائے، اللہ کے لیے نفرت کی جائے، دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے کی جائے۔ یہی بات انہوں نے کہی، وَلَوْ كَانَ أَقْرَبُ قَرِيبٍ، اگرچہ وہ انتہائی قریب انسان کیوں نہ ہو، آپ کا حقیقی خونی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگر کافر ہے تو موالات نہیں ہوگی۔ اس کا صرف ایک میں اشارہ کروں کہ بدر کے خاتمے کے بعد، جنگ بدر کے خاتمے کے بعد، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک انصاری شخص مدینہ کا، ان کے سگے بھائی، عمیر بن مصعب ابن عمیر کے بھائی حبیب ابن عمیر، ان کے سگے بھائی جو ان کی ماں باپ سے ہی پیدا ہوئے تھے، ان کو قیدی بنا رہا ہے، قیدیوں میں شامل ہے۔ تو حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاری سے کہا کہ بھائی اس کو مضبوطی سے قیدی بناؤ، پکڑو، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، تم کو اچھا فدیہ ملے گا۔ تو حبیب ابن عمیر نے کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں اور تم میرے بارے میں اس طرح کہہ رہے ہو، میرے بارے میں تمہاری یہ وصیت ہے۔ تو حضرت مصعب ابن عمیر نے جو جواب دیا تھا وہی یہاں بیان کر رہے ہیں اصول کے طور پہ، کہ اس وقت تم میرے بھائی نہیں ہو، خونی رشتے والا رشتہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ انصاری جو تم کو قیدی بنا رہا ہے، بندی بنا رہا ہے، باندھ رہا ہے، یہ میرا بھائی ہے، کیونکہ یہ عقیدے میں میرا ہم عقیدہ، ہم نوا، ہم پیالہ، ہم مشرب ہے، لہذا بھائی یہ ہے، تم نہیں۔ یہ سبق آج مسلمانوں کو یاد نہیں رہا، سمجھایا نہیں جاتا۔ ایمان کمزور ہے، ایمان کمزور ہے، رٹا تو مارا جاتا ہے، لیکن ایمان کیا ہے سمجھایا نہیں جاتا، نہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہے ایمان جو ہم پڑھ رہے ہیں، کہ اس سے موالات اور محبت جائز نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْكُفْرُ الْأَصْغَرُ، رہا کفر اصغر، فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ الْمُوَالَاةَ مُطْلَقًا، تو یہ مطلقاً موالات، رشتہ داری سے روکتا نہیں ہے۔ ناراضگی ہو سکتی ہے کسی مسلمان سے، کسی دعوتی اور اصلاحی بنیاد پر بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے، جیسے 3 صحابہ کرام سے غزوہ تبوک کے بعد 50 دن تک بائیکاٹ کیا گیا، توبہ قبول ہونے تک۔ تو یہ عارضی چیز ہو سکتی ہے، ناراضگی ہو سکتی ہے، لیکن مطلقاً آپ کسی مسلمان سے ذاتی اناد اور دشمنی کی بنیاد پر اس سے تعلق توڑ لیں، اسلامی رشتہ کاٹ لیں، اس کو نظر انداز کر دیں، یہ جائز نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور وہ چاہے کفر اصغر کا ارتکاب کرے تو مطلقاً یہ موالات ختم نہیں ہوتی، کفر اصغر کے باوجود اسلامی رشتہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ہماری انا کو ٹھیس پہنچا دے تو ہم اسلامی رشتہ کاٹ دیتے ہیں اور ایک مسلمان بھائی کی ہر چیز کو جائز بنا لیتے ہیں۔
اس کی عزت آبرو کو. بل صاحبہ یحب وایوالا بقدر ما فیہ من الایمان، بلکہ کفر اکبر کا، کفر اصغر کا ارتکاب کرنے والے انسان سے محبت کی جائے گی، اس سے موالات یعنی دوستی کی جائے گی اس کے ایمان کی مقدار کے مطابق. جتنا وہ ایمان والا ہے اس اعتبار سے اس سے محبت کا برتاؤ کیا جائے گا، دوستی رکھی جائے گی. بلکہ بعض اوقات اگر آپ دعوت کے اعتبار سے اس کی اصلاح، اس کی نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو اس سے رابطہ قائم کرنا ہوگا. وَيُبْغَضُ وَيُعَادِي بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنَ الْعِصْيَانِ، اور اس کے اندر نافرمانی، کفر اصغر، شرک اصغر، گناہ اللہ اور رسول کی نافرمانی کا جتنی مقدار پائی جاتی ہے اس اعتبار سے اس سے نفرت اور دشمنی کا مظاہرہ بھی کیا جائے گا. ایک مسلمان ہے، اچھائی میں اس کا ساتھ دیا جائے گا اور برائی میں اس سے نفرت کا اظہار کیا جائے گا. یہ اس کی اصلاح کا تقاضا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو شخص کمزور ہے تو اس کی اچھائیاں بھی نظر انداز، جو طاقتور ہے تو اس کی برائیاں بھی نظر انداز. یہ ایمان نہیں ہے. یہ انہوں نے کفر اکبر اور شرک اصغر کا فائدہ بتایا. وقت ہے نا؟ آگے ہم اگلی تقسیم، میں چاہتا تھا کہ یہ تقسیم ہو جائے، سرسری طور سے پیش کر دوں کہ کفر کی قسمیں باعث اور اسباب کی بنیاد پر، یعنی کن چیزوں سے کے ارتکاب سے، کون کون سے اسباب ہیں، اعمال ہیں، کیا اسباب ہیں جس سے آپ اختیار کریں تو آپ کافر ہو جائیں گے، ایمان کے دائرے سے باہر ہو جائیں گے. تو انہوں نے اس کی تمہید میں کہا کہ چونکہ کفر کی شکل اور صورتیں ہیں، کفر کی شکلیں متنوع ہیں، یعنی مختلف قسموں کی، متعدد ہیں، بہت ساری ہیں، لا سبیل الی حصرھا، ان سب کو شمار نہیں کیا جا سکتا. سب کی ایک فہرست بنانے جائیں تو بہت لمبی فہرست ہوگی، کتاب موٹی ہو جائے گی. تو ایک ایک شکل کفر کی بیان نہیں کی جا سکتی. اب کوئی شخص اگر اس کو آگاہ کرنا اور بتانا چاہتا ہے تو کفر کی ایک ایک شکل کو پیش نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے علماء کرام نے کفر کی عام انواع اور اس کے رئیس اور بنیادی قسم کے اصول بیان کر دیے، جس کی طرف کفر کی تمام شکلیں پلٹتی ہیں. یعنی کچھ اصول اور ضابطے بتائے کہ یہ کفر کی قسمیں اور شکلیں ہیں، ان بنیادوں پر آدمی کافر ہوتا ہے. اب ان بنیادوں پر بہت ساری قسمیں ایک ایک الگ الگ شکلوں کی داخل ہو سکتی ہیں، تو آپ ان سب کو اس میں سمجھ سکتے ہیں. تو علماء نے ایسی بنیادیں کفر کی بیان کی ہیں کہ جس سے کفر کی تمام شکلیں جس سے پھوٹتی ہیں، اور ہر کفر کی ہر شکل انفرادی طور پر بھی دیکھیں تو انہی قسموں کی طرف پلٹتی ہیں. چنانچہ اس حیثیت سے انہوں نے کفر کی جو تقسیم کی ہے تو اس کی 5 انواع، 5 قسمیں بیان کی ہے. کفر 5 قسموں کا ہوتا ہے اپنے باعث عامل کی وجہ سے کی بنیاد پر. وہ 5 قسمیں کیا ہیں؟ نمبر 1 کفر تکذیب، جھٹلانے والا کفر. اس کو بعض لوگ کفر جحود بھی کہتے ہیں. کفر جحود جس میں بلا وجہ کا انکار اور مخالفت ہوتی ہے. مولانا آزاد نے بنیادی طور سے کفر کی 2 قسمیں بیان کی. تو پہلی قسم کفر جحود، اس کی تشریح یہ کی کہ انکار کرنا صرف ہی نہیں بلکہ انکار کے ساتھ ساتھ مخالفت بھی کرنا ہو، یہ انہوں نے تشریح کی. اور ایک سادہ کفر، بہت سارے کافر مشرک ہیں ہمارے ہاں کہ مسلمان نہیں ہیں لیکن مسلمانوں کی دشمنی میں بھی آگے نہیں پیش آتے، اور بہت سے ایسے ہیں کہ مسلمان نہیں ہیں اور مسلمانوں کی دشمنی کرتے ہیں. ابو جہل ایک طریقے کا تھا اور ایک دوسرے قسم کے عام کافر مشرک ہوتے ہیں. خیر، تو یہ پہلی قسم ہے کفر تکذیب. دوسری ہے کفر استکبار اور ابا مع تصدیق، یعنی سچا ماننے کے باوجود، اسلام اور ایمان کی حقیقتوں کو سچا ماننے کے باوجود استکبار اور قبول نہ کرنے کی، اکڑنے کی وجہ سے اور قبول نہ کرنے کی وجہ سے کفر کا ارتکاب کرنا. تیسری قسم کفر اعراض والا کفر، یعنی کترانا، سب کچھ جان رہے، نہ سن رہے نہ مان رہے، دین اور شریعت کی بات پر کان ہی نہیں دن رہے. آگے اس کی تشریح آ رہی ہے. کفر و شکن، شک کا کفر، ایمانیات اور ثابت شدہ دین کے معاملات میں شک کرنا. آج کل ہمارے ہاں جو منکرین حدیث اور بہت سارے لوگ ہیں کہ ہمیں شک ہے عذاب قبر ہوگا کہ نہیں ہوگا، فلاں چیز عقل نہیں مانتی. جب آپ کی عقل نہیں مان رہی ہے اور آپ اس پر سوال اٹھا رہے ہیں دل سے تو آپ کو شک ہے. ایسا شک آدمی کو کافر بنا دیتا ہے. ہم آگے پڑھیں گے. 5ویں آخری قسم بتائی کفر نفاق،
نفاق والا کفر، و تفصیلها کما یلی، اس کی تفصیل جیسا کہ آگے بیان ہو رہا ہے. میں بہت تیزی سے ان 5 قسموں کو بیان کر رہا ہوں کہ فاما کفر التکذیب، رہا تکذیب جھٹلانے والا کفر، تو یہ رسولوں کو جھوٹا ماننے کا عقیدہ ہے کہ رسول جو بات کہہ رہے ہیں یا رسول جھوٹے رسول ہیں یا ان کی باتیں جھوٹی ہیں، ایسا عقیدہ رکھنا. کہہ رہے ہیں کہ یہ قسم کفار میں بھی بہت کم پائی جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی تائید کی اور انہیں ایسی آیتیں، ایسی دلیلیں، ایسے براہین عطا فرمائے جو ان کی سچائی پر دلالت کرنے والے تھے، واضح اور باہر انداز میں یہ بتانے والے تھے کہ یہ سچے رسول ہیں، جس کے ذریعے سے ان کی سچائی اور رسالت کی حجت اور دلیل قائم ہو جاتی رہی. وَأَزَالَ بِهِ الْمَعْذِرَةَ، اور لوگوں کے لیے معذرت کی گنجائش ختم ہو گئی، بہانے بازی کا موقع نہیں رہا کہ وہ انکار کر سکیں کہ یہ جھوٹے رسول ہیں، ایسا کہہ سکیں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کے بارے میں کہا، اس کفر کی قسم بیان کر رہے ہیں. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی پیش کردہ نشانیوں اور سچائیوں کا انکار کیا. جحود کا لفظ دیکھیے استعمال ہوا، ہاں انکار کے لیے انکار کیا. کیوں انکار کیا؟ ظلم اور تکبر کی بنیاد پر. ہاں فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھو فسادیوں کا انجام کیا ہوا. انہوں نے کفر کا جو طریقہ اختیار کیا تھا، ہاں یہ رسول کو صراحتاً تمام دلیلوں کے جاننے کے باوجود، دل کے یقین کے باوجود انکار کیا. ہاں اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فإنہم لا یکذبونک، یہ لوگ اللہ کے رسول کو تسلی دیتے ہوئے مشرکین کی روش پر کہا کہ یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ یہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. کفر کی دوسری قسم کفر ابا اور استکبار مع التصدیق، سچا ماننے کے ساتھ ساتھ استکبار والا کفر اور ابا والا. تو یہ کفر کون سا ہے؟ جیسے ابلیس نے کفر کیا، اس لیے کہ ابلیس نے لم یجحد امر اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ یہ جو حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے. اللہ نے تو براہ راست کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو یہ حکم اللہ کا ہے، اس بات سے انکار نہیں کیا تھا. ولا قابلہ بالانکار، اور یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں میں مانتا ہی نہیں کہ تو نے حکم دیا تھا، جیسے یہ پہلی قسم کے لوگ انکار کرتے ہیں. پھر ابلیس کا کفر کیسا تھا؟ وَإِنَّمَا تَلَقَّاهُ بِالْإِبَاءِ وَالْإِسْتِكْبَارِ، بلکہ ابلیس نے اللہ کے حکم کا سامنا کیا قبول نہ کر کے. یہاں ابا کا لفظ استعمال کیا ہے جس کا اردو میں ترجمہ انکار کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ انکار نہیں کیا، اور پھر ہم کہیں انکار کرنا، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہاں ابا سے مراد قبول نہ کرنے کے معنی میں ہے کہ قبول نہ کر کے اور اکڑ کے اس نے اللہ کا حکم رد کیا تھا. ہاں ومن ہذا، اسی قسم سے ان لوگوں کا کفر بھی ہے جو رسولوں کی سچائی کو جان تو گئے، یعنی ان کو معلوم ہے کہ یہ رسول سچے رسول ہیں، ہاں لیکن اور یہ بھی مانتے ہیں کہ جو رسول آئے ہیں وہ اللہ کے پاس سے حق لے کر آئے ہیں، لیکن انہوں نے قبول نہ کر کے اور گھمنڈ اور تکبر کی بنیاد پر، انانیت کی بنیاد پر، اب وہ چاہے خاندان اور قبیلے کی طرف نسبت ہو کہ باپ دادا کا دین یہ ہے اس لیے میں نہیں مانوں گا، یا کوئی اور بنیاد ہو، استکبار اور ابا کا طریقہ اختیار کیا. اور یہ عام طور سے رسولوں کے دشمنوں کا عام کفر یہی کفر تھا. جو رسولوں کے دشمن تھے ان کا کفر عام طور سے یہی تھا، کفر ابا اور کفر استکبار، کہ ہم اس رسول کو کیسے مان لیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور ان کی قوم سے ان کا قول نقل کیا کہ وہ کہتے تھے انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم اپنے جیسے دو انسانوں پر ایمان لے آئیں. ہاں وقومہما لنا عابدون، جبکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے، ہماری ماتحت اور تابع فرمان ہے، تو وہ ہمارے سر نہیں ہوا، ہم ان پر ایمان لے آئیں. گویا یہاں بھی دیکھیے کہ فرعونیوں کو بھی اس بات پر تعجب تھا کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا، کفار مکہ کو بھی یہی تعجب تھا، اور آج ہمارے یہاں کچھ مسلمان قبر پرستوں اور شخصیتوں میں غلو کرنے والوں کو اس بات کا انکار ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے تو انسان نہیں ہو سکتے. بات ایک ہی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ بشر ہے تو رسول نہیں ہو سکتے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جب رسول ہے تو بشر نہیں ہو سکتے. ایک ہی بات کے دو پہلو، دونوں کا رسالت اور بشریت اکٹھا نہیں ہو سکتے، یہ عقیدہ بنا. تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں اور صرف بشر ہیں اس لیے ہم نہیں مانیں گے، اگرچہ سچے رسول ہیں نہیں مانیں گے. یہ رسولوں کے دشمنوں کی روش بتا رہے ہیں. وقول الامم لرسولہم علیہم السلام، اور
عام طور سے امتوں نے اپنے رسولوں سے یہ جواب دیا ان انتم الا بشر مثلنا، کہ تم تو بس ہماری ہی طرح کے انسان ہو، تو پھر ہم کیوں مان لیں میں؟ ہاں، اسی طرح سے سمود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَدْ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا، کہ سمود کی قوم نے جھٹلایا۔ کس لیے جھٹلایا؟ اپنی سرکشی کی بنیاد پر، طغیان کی بنیاد پر جھٹلایا۔ تو سچائی جانتے تھے لیکن سرکشی کی وجہ سے نہیں مانا، اور یہی یہود کا کفر تھا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب ان کے پاس وہ دعوت آ گئی جس کو وہ جانتے تھے، وہ رسول آ گیا جس کو وہ پہچانتے تھے، تو انہوں نے انکار کیا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا يَعْرِفُونَهُمْ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، کہ یہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو جیسے پہچانتے ہیں کہ یہ ہماری اولاد ہے، ایسے ہی یہ بھی جانتے تھے کہ یہ رسول وہی ہیں جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں تورات انجیل میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے ابو طالب کا کفر بھی ایسا ہی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق تو کی کہ ہاں بھتیجے تم سچے رسول ہو، تمہاری دعوت سچی ہے، اور اس کی سچائی میں انہوں نے شک نہیں کیا، لیکن ان کو حمیت نے پکڑ لیا، خاندانی عصبیت اور حمیت نے اور باپ دادا کی تعظیم نے، کہ وہ اللہ کے رسول کی رسالت کو قبول کر کے اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، ہاں وَيَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِالْكُفْرِ، اور انہیں کافر نہیں کہہ سکتے، اس بنیاد پر انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ کفر کی تیسری قسم کی تھوڑی سی تشریح انہوں نے کی، وَأَمَّا كُفْرُ الْإِعْرَاضِ، اعراض والا کفر فَإِنَّهُ يُعْرِضُ بِسَمْعِهِ، تو ایسے کفر کا ارتکاب کرنے والا اپنے کان یعنی سننے کی طاقت سے، اپنے دل سے رسول سے اعراض کرتا ہے، یعنی رسول کی بات سنوں گا نہیں، رسول پر توجہ نہیں دوں گا، نہ اس کو سچا کہوں گا نہ ان کو جھوٹا کہوں گا، ان کی بات ہی تو نہیں پڑھوں گا دیکھوں گا، جان بوجھ کر اس سے اعراض کرنا، ولا یوالی ہے ولا، نہ ان سے دوستی رکھوں گا اور نہ اس سے دشمنی کروں گا، ولا یصغى الی ما جاء به البتۃ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول سچے رسول کی لائی ہوئی تعلیم پر اصلاً کان ہی نہ رکھے، اس پر توجہ ہی نہ دے۔ ہاں، جیسا کہ بنی عبد یالیل، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں دعوت کے لیے گئے مکہ سے، بخاری کی لمبی روایت پڑھیے تو اس میں ہے بنی عبد یالیل کے ایک بیٹے نے کیا کہا تھا ان سے، وہی جواب نقل کر رہے ہیں کفر اعراض کی مثال دیتے ہوئے، واللہ لا اقول لک کلمۃ، جب اللہ کے رسول نے اپنی دعوت رسالت پیش کی، قرآن پڑھا، تو اس نے جواباً کیا کہا کہ اللہ کی قسم میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گا، واللہ لا اقول لک، میں ایک بات بھی تم سے نہیں کروں گا، ان کنت صادقا، اگر تم سچے ہو، اگر آپ سچے ہیں، فانت اجل فی عینی ان ارد علیک، تو آپ کی شخصیت میرے نزدیک اس سے بڑھ کر ہے کہ میں آپ پر رد کروں، آپ کا جواب دوں، سچے ہیں تو آپ کا رد کروں، یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہاں، وَإِن كُنتَ كَاذِبًا، اور اگر تو آپ جھوٹے ہیں، فَأَنْتَ أَحْقَرُ مِنْ أَنْ أُكَلِّمَكَ، تو آپ جو ہے اس سے کمتر ہیں کہ میں آپ سے بات کروں، یعنی بات کرنے کے لائق ہی نہیں ہو اگر جھوٹے ہو، اور اگر سچے ہو تو تمہاری بات کا رد کروں، یہ صحیح نہیں ہوگا، اس لیے میں آپ سے بات ہی نہیں کروں گا۔ یہ کفر اعراض ہے کہ رسول کی بات پر کان ہی نہ رکھے، یعنی دوسرا ایک پہلو اس سے یہ نکلا کہ سچے رسول کی بات بندوں کو سننا پڑے گی، سننا چاہیے، یہ جبری ہے، سننا پڑے گا، یہ نہیں چلے گا کہ میں نے رسول کی تعلیم جانی ہی نہیں۔ ہاں، چوتھی قسم وَأَمَّا كُفْرُ الشَّكِّ، شک والا کفر، فَلَا يَجْزِمُ بِصِدْقِهِ وَلَا بِكَذِبِهِ، تو یہ وہ شخص ہے جو رسول کے سچا ہونے یا جھوٹا ہونے پر یقین نہ رکھے، اس کو جزم نہ ہو، اس کو اس بات پر اطمینان نہ ہو کہ رسول سچے ہیں کہ جھوٹے ہوں، بل یشک فی امرہ، بلکہ آپ کے معاملے میں شک کرے۔ اب یہ پوری رسالت کا معاملہ ہو یا آپ کی کچھ حدیثوں کا معاملہ ہو، بات ایک ہی ہے، لیکن درجے کا فرق ہو سکتا ہے، شکل کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو صحیح سندوں سے ثابت ہے اور یقین کی بات ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کے بعد کوئی شک کر رہا ہے تو وہ اسی قبیل سے ہوگا کہ آپ کے معاملے میں شک کرے۔ وَهَذَا لَا يَسْتَمِرُّ شَكُّهُ، لیکن ایک بات یہ ہے کہ جو شخص شک میں مبتلا ہوتا ہے لیکن غور کر رہا ہے کہ پتہ نہیں سچ ہے کہ جھوٹ ہے، سن رہا ہے، غور کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا شک قائم اور برقرار نہ رہے، جاری نہیں رہے، جب اپنے آپ کو اذا الزم نفسه الاعراض عن النظر فی آیات صدق رسول جملتاً، ہاں، جب وہ الا اذا الزم، سوائے اس وقت کے جب وہ اپنے آپ پر یہ لازم کر دے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیلوں پر غور ہی نہیں کروں گا، اس سے اعراض کروں گا۔
اگر اپنے آپ کو اعراض کے حوالے کر دے تو پھر شک قائم رہے گا، لیکن اگر غور و فکر کر رہا ہے، سچائی کی تلاش اور جستجو میں لگا ہوا ہے ایمانداری سے، تو اس کا شک قائم نہیں رہے گا۔ ہاں، فَإِنَّهُ لَا يَبْقَى مَعَهُ شک، غور و فکر کے بعد جو ہے ساتھ میں اس کا شک باقی نہیں رہے گا، اس لیے کہ غور و فکر جو ہے اس کو سچائی کی طرف لے جائے گا لازمی طور پر، اور خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے مجموعی چیزوں پر جب غور کرے گا، کوئی ایک دو چیز میں شک ہو رہا ہے، مجموعی طور سے جب چیزوں پر غور کرے گا تو اسے یقین آ جائے گا کہ آپ سچے رسول ہیں، اس لیے کہ آپ کی دلیلوں کے ذریعے سے آپ کی سچائی پر دلالت یہ ایسی ہی ہے جیسے دن کے وقت سورج کے موجود ہونے کی، بلکہ اس سے بھی زیادہ واضح۔ نصف النہار میں سورج کا وجود جس طریقے سے انسان کے لیے شک شبے کا باعث کا موجب نہیں ہوتا، ایسے ہی رسول کی دلیلیں رسول کو سچا بتاتی ہیں کہ بالکل سورج سے زیادہ واضح آپ کی حقیقت اور سچائی ہے۔ آخری قسم جو بتائی وہ اما کفر النفاق، رہا کفر نفاق، تو یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان سے ایمان ظاہر کرے اور اس کے دل میں کفر اور جھٹلانا یہ موجود ہو، لپٹا ہوا ہو، یہ نفاق اکبر ہے۔ اس کی تشریح اور تفصیل کچھ آتی رہتی ہے اور آگے آئے گی انشاءاللہ۔ یہ کفر کی 5 تقسیم اس کے باعث کی بنیاد پر۔ اب ایک ایک کفر، دنیا میں کفر کی جو مختلف شکلیں ہیں، ان کفر کو اگر ہم اکٹھا کریں تو یہ 5 میں سے کسی نہ کسی ایک قسم کی طرف وہ لوٹے گی۔ یہ کفر کی 5 قسمیں بڑے جامع انداز میں، مختصر میں، بہت لمبی چوڑی بحث کو انہوں نے سمیٹا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کی بنیاد پر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔